الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم. محترم دوستو، گزشتہ 2-3 ہفتے سے یہ بات چل رہی ہے کہ قبر جو کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی پہلی منزل، پہلا ٹھکانہ ہے، اس کے عذاب سے، اس کی تکلیف سے انسان کیسے بچ سکتا ہے. اس کے لیے 4 اعمال بتائے گئے تھے، جن میں سے 3 عمل کی بات ہو چکی ہے. سب سے پہلا نماز کی پابندی، والدین کی فرما برداری اور حلال رزق کھانا. چوتھا کام جس کی وجہ سے ہماری قبر جنت کا ایک باغ بن سکتی ہے، چوتھا کام یہ ہے کہ جس طرح ہم حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں اسی طرح حقوق العباد پر بھی ہم دھیان دیں، کیونکہ حقوق 2 ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی آئے گی تو اس کے لیے تو اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. حقوق اللہ میں نماز، روزہ، حج، زکات، یعنی اللہ کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، یہ جو ارکان اسلام ہے، یہ ساری چیزیں یہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، جس سے بندے کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اگر ان میں کوئی کمی آ گئی تو اللہ غفور الرحیم ہے، اسے معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر بندے کا حق جو ہم پر رہ گیا، اگر ہم اسے ادا نہ کیے اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. جب تک وہ بندہ جس کا حق ہے ہم پر وہ معاف نہ کر دے یا اس کو اس کا حق دے نہ دیا جائے. اور آج یہ ہوتا ہے کہ جب ابا دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے حق کو ان کے بچے چکاتے ہیں. جس کا قرضہ ہوتا ہے ان کی اولاد ان کے حق کو پورا کرتی ہے. ٹھیک ہے، کسی سے قرضہ لیے تھے 1000، 2000، لاکھ، 2 لاکھ ہم دے دیے، لیکن جو وہ باپ بھی ایک انسان ہی ہوگا جو اس نے اگر کبھی کسی کو تکلیف دی ہوگی، اس تکلیف کی معافی کیسے ہوگی؟ اس تکلیف کی معافی تو اسی سے مانگنی پڑے گی جس نے تکلیف دی ہے، اسی کو مانگنی پڑے گی جس کو تکلیف دی. اس لیے حقوق اللہ آج کیا ہوتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد گزار ہے، نفلیں پڑھتا ہے، اس کو لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک تاجر بھی ہے، تجارت کرنے والا ہے، اس نے ایک دکان لگا دی اور وہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور جو تجارت کرتا ہے اس کے اندر وہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے حق کو نہیں مارتا، تو وہ اس تہجد گزار سے افضل ہے جو تہجد گزار
مسجد میں آ کر رات میں روتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کے معاملات گڑبڑ ہیں، اس کے معاملات بندوں کے حق میں خراب ہیں، تو وہ شخص یہ جو تجارت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، یہ شخص اس تہجد گزار سے افضل ہے۔ یہ 4 کام ہیں: نماز، حقوق والدین اور رزق حلال، اور چوتھا کام بندے کے حق کو ادا کرنا۔ جس کا ہم پر قرض ہے، جس کا ہم نے لیا ہے، جس کی ہم نے کبھی چوری کی ہے، اگر اب بھی اگر ہمارا ایمان جاگ رہا ہے کہ کسی کو ہم نے دھوکہ دیا ہے، تو ہم اس سے جا کر کہہ سکتے ہیں۔ یہ شرمندگی آج کی جو چند منٹوں کی شرمندگی ہے، کل قیامت کے دن کئی 100 سال تک اس شرمندگی سے زیادہ وہاں شرمندگی ہوگی، کیونکہ وہاں کا ایک دن قرآن کہتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو یہ شرمندگی آدمی کسی سے معافی مانگ لے، یہ شرمندگی نہیں ہے، بلکہ وہی انسان کل کے دن اس کی تعریف کرے گا۔ یہ ہم تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قبر کی منزل تھی۔ قبر کے بعد جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جب قیامت برپا ہوگی اور قبر سے انسان اور جتنے مردے ہیں وہ سب نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، اس وقت کا کیا منظر ہوگا؟ اب میں اس قبر کی منزل سے آگے بڑھتا ہوں۔ اس وقت کے بارے میں قرآن کریم 17ویں پارہ کے 10ویں صفحہ کے اندر سورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ الحج۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں کو صرف ایمان والے نہیں سب کو بتایا، کیونکہ قیامت سب کے لیے برپا ہوگی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ کس معاملے میں رب سے ڈرنا ہے؟ اللہ آگے فرما رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا جھٹکا ایک بہت خطرناک جھٹکا ہے۔ وہ جھٹکا کیسا ہوگا؟ قیامت کا منظر ایسا ہوگا، قرآن کریم آگے بیان کرتا ہے اس کو۔ اللہ بتا رہا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ایسا دن ہوگا کہ اس وقت دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ وتذہل کل مرضعۃ عما ارضعت ونضع کل ذات حمل حملها، اور جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، جس کے پیٹ میں حمل ہوگا، وہ ماں اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے یا نبی وتری الناس سکارا، اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے ایسا لگتا ہوگا کہ وہ نشے میں ہوں گے۔ آپ سوچیں گے یہ نشے میں ہے، شراب پی لی ہے انہوں نے، یا تو کوئی آم کھا لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، انہوں نے شراب نہیں پی ہے، وہ نشہ نہیں ہے، وما هم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہے، نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے جسے دیکھ کر انسان پاگل ہو جائے گا، انسان ایسا لگے گا جیسے کہ نشے کی حالت میں، انسان اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ نشے کی حالت میں۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اس لیے قیامت کے دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور قبر کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ قیامت کا منظر ایک مرتبہ سوچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا ما یبکیک یا عائشہ، تم کیوں رو رہی ہو عائشہ، تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 3 وقت ایسے ہوں گے، 3 وقت لوگوں پر ایسا برپا ہوگا، 3 اعلان ایسا ہوگا کہ اس وقت کوئی انسان کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی شخص کسی کو نہیں پہچانے گا۔ پہلا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلا اعلان اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اپنی نیکیوں کا وزن کراؤ، ہر شخص سے اپنی نیکیوں کا وزن کرائے۔
उस वक्त कोई किसी को नहीं पहचानेगा। उस वक्त जिसकी नेकी का पलड़ा झुक गया, यानी जिस पलड़े में नेकी है वो नेकी वाला पलड़ा झुक गया और बदी वाला पलड़ा कमजोर पड़ गया, तो समझ लीजिए उसके लिए कामयाबी है। और जिसकी नेकी का पलड़ा कमजोर पड़ गया और गुनाह का पलड़ा मजबूत पड़ गया, तो समझ लीजिए उसके लिए खसारा और नुकसान है। अब ये सवाल पैदा होता है कि वो नेकी का वजन बढ़ेगा कैसे, क्योंकि 2-4 हफ्ते से मैं यही बता रहा हूं कि कब्र के अजाब से कैसे बचना है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि कयामत के मंजर जो हौलनाक मंजर होगा, खतरनाक मंजर होगा, जो ये सूरज 15 करोड़ किलोमीटर की ऊंचाई पर इस वक्त चमक रहा है, गर्मी के मौसम में कोई शख्स 1 घंटा भी इस धूप में खड़ा नहीं हो सकता। ये सूरज सवा नेज़े पे बिल्कुल करीब होगी और हर शख्स अपने गुनाह उसका जितना गुनाह होगा, जैसा गुनाह होगा, उसी तरह वो इस सूरज की तपिश में बिल्कुल बिलबिला रहा होगा, जल रहा होगा, उसकी गर्मी में बिल्कुल तड़प रहा होगा। वो कयामत का ऐसा मंजर होगा। उस वक्त जब ये ऐलान किया जाएगा कि अपनी नेकियों का वजन कराया जाए, अब उस नेकी का वजन बढ़ेगा कैसे, उसका मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं। क्योंकि एक बात अगर 20 मिनट में सिर्फ बयान कर दिया जाए, लोग सोचते हैं कि क्या मैं इसमें क्या समझूं, इसलिए मैं एक सवाल बनाता हूं, फिर उसको जवाब बनाता हूं, ताकि जब सवाल इंसान के ज़हन में आ गया कि हाँ यार ये बात तो सही है, क़यामत के दिन जब नेकी बढ़ानी होगी तो हम कैसे बढ़ाएंगे, अब इसका जवाब नहीं ढूंढना है। वो नेकी कैसे बढ़ेगी? कुरान करीम 12वें पारा 2 सफ़ा के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो नेकी कैसे बढ़ेगी? मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार व हबिता मा सनअू फ़ीहा व बातिलु मा कानू यअमलून। इससे मैं बताना चाहता हूँ कि वो नेकी का वजन बढ़ेगा कैसे। आज हम नेकी बहुत करते हैं, नेकी बहुत करते हैं, वाकई चलते फिरते नेकी करते रहते हैं। एक मुसलमान उसके अंदर ये तो एक आदत रहती है कि जब वो रास्ते में कोई ईंट वगैरह देखता है तो उसे किनारे कर देता है। ये भी एक सदका है हदीस शरीफ में, ये भी एक नेकी हुई। लेकिन अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि तुम नेकी कर क्या हो। अल्लाह कुरान करीम 8वें पारा के 9वें सफ़ा के अंदर इरशाद फरमाता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो शख्स एक नेकी लेकर आएगा ना उसे मैं 10 नेकी दूंगा। एक नेकी करके आएगा उसे थोड़ी दूंगा, वो लेकर मेरे पास आए। कहते हैं ना तबलीगी जमात वाले बारहा कहते हैं, ये हमारे दोस्त बारहा कहते हैं कि राई के दाने के बराबर भी अगर हम ईमान बचा कर लेके जाएंगे तो हमें दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मिलेगी। तो वो गलत नहीं कहते, सही कहते हैं कि वो जो हम नेकी करते हैं उससे हमें राई के दाने के बराबर बचा कर लेके जाना है, क्योंकि नेकी खत्म भी हो सकती है। 3 पारा का 3 सफ़ा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिल मन्नि वल अज़ा। अब ऐ ईमान वालों, अपने नेकियों को बर्बाद मत करो। कैसे? किसी पर हमने एहसान कर दिया, यानी किसी को हमने मान लीजिए कोई एहसान किया और एहसान करने के बाद लोगों के दरमियान उसे बता दिया और कह दिया अरे मैंने तो इसे 20 रुपया दिया था, मैंने इसका इस वक्त काम कराया था, ये हमने एहसान जतला दिया। बिल मन्नी, एहसान जतला कर अपने नेकियों को ज़ाया मत करो। वल अज़ा, और जिसे हमने कभी कोई जिसकी खिदमत की और उसको हम जलील समझे और उससे उसकी गुलामी करवाने लगे, नौकरी करवाने लगे, जब चाहे उससे चाहे जो काम कराने लगे, ये है अज़ा, यानी उसको तकलीफ देकर हमें नेकी को बर्बाद नहीं करना है। नेकी हमें लेकर जाना है, तो हमें बताना है कि नेकी का अवसर कैसे बढ़ेगा। 12वें पारा की 2 सफ़ा में बताता है, जब कोई शख्स कोई नेकी करता है युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, और उससे वो दुनिया की खुशनुदी चाहता है, यानी दुनिया वाले वो चाहता है कि हमें दुनिया वाले देखे, रियाकारी के लिए करता है कोई नेकी और अपने आप को
بڑا دکھانے کے لیے کہ میں یہ صدقہ کروں گا، میں اس لڑکی جو غریب لڑکی ہے اس کی شادی کراؤں گا، لوگ مجھے اچھا کہیں گے، وزینتہ اور اس کی زینت چاہتا ہے، یعنی وہ دنیا کے اندر ہی اپنی نیکیوں کا بدلہ چاہتا ہے، اس کے لیے کیا ہے نوفی الیہم، اللہ کہتا ہے ہم اس کو دنیا کے اندر پورا دے دیں گے، اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اس کے اعمال کا بدلہ پورا دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اسے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہی لوگ کل قیامت کے دن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا ہم ایک نیکی بھی کریں، ہلکا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں، وہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اگر کوئی شخص استنجا خانے میں جاتا ہے اور بائیں پیر رکھتا ہے، پھر نکلتے وقت پہلے دائیں پیر رکھتا ہے، لیکن اس کی یہ عادت بنی ہے، وہ سنت کی نیت نہیں کرتا تو اسے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث بتا رہی ہے اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے وہ آ کر مسجد میں نماز پڑھنے لگے، وہ غریبوں کی شادی کرے اور غریبوں کی مدد کرے، اسے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں، اس کی نیت نہیں ہے، وہ مانتا ہی نہیں مرنے کے بعد جزا قضا ہونے والا ہے، اس کی نیت خراب ہے، اور جس کی نیت صحیح نہیں ہوگی اس کا وزن، اس کی نیکی کا وزن کھٹ جائے گا۔ اور اللہ اس آیت سے کہنا چاہتا ہے اگر تم اپنی نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو جو بھی نیکی کرو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو، آدمی کو ایک نیکی ایک سنت کو مضبوطی سے تھام لینی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار ہوں گے، لیکن کچھ نیکیاں ہوں گی، بہت تھوڑی کوئی چھوٹی سی سنت ہوگی جو اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنایا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنایا، اسی کے ذریعے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ ایک سنت کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں کہ ہم داڑھی ہمیشہ رکھیں گے، یا ایک سنت کو ہم ہمیشہ پکڑ لیں کہ ہم ہمیشہ حضور کی سنت کے مطابق لباس پہنیں گے، ایک سنت ہم پکڑ لیں کہ ہمیں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنا بال رکھیں گے۔ آج جو لوگ ہمیں جانتے ہوئے نہیں ہیں، جو ہیرو شاہ رخ خان ہو چاہے سلمان خان ہو، جتنے ہیرو وہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، اگر ہم ان کے پاس جائیں گے وہ ہمیں پہچانیں گے بھی نہیں، اور ان کے طریقے کو ہم اپنا لیتے ہیں، وہ جو کپڑا پہنیں گے ہم اسے پہن لیتے ہیں، وہ جیسا بال رکھیں گے ہم اس جیسا بال رکھ لیں گے۔ ارے جو ذات مقدس جب عرش معلیٰ پہ گیا، جب کوئی شخص کسی بڑے آفس میں جاتا ہے وہ کسی کو پہچانتا نہیں ہے، وہ اپنا ہی کام کراتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پہ گئے، وہاں بھی اللہ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ حضور کو یہ کہنا، اگر حضور صرف اپنا خیال کرتے تو کیا کہتے؟ ٹھیک ہے السلام علیکم، یعنی آپ کا سلام مجھ پر ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کے اندر ابو بکر کو شامل کیا ہوگا، عمر کو شامل کیا ہوگا، عثمان غنی کو شامل کیا ہوگا، علی مرتضیٰ کو شامل کیا ہوگا، صحابہ کرام کو شامل کیا ہوگا، لیکن علینا کے اندر ہم جیسے گناہ گار بندوں کو بھی اللہ نے شامل کیا کہ ہماری امت پر بھی اللہ تیری سلامتی ہو۔ جو شخص عرش معلیٰ پہ جا کر ہمیں نہیں بولتا ہم اس کے طریقے کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اس لیے صرف ایک سنت کو ہم اگر مضبوطی سے پکڑ لیں اللہ کی رضا کے لیے، میں قسم کھا سکتا ہوں کل قیامت کے دن ہماری نیکی کا وزن بڑھ جائے گا، کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ کی اتنی قیمت ہوگی، صرف ایک پلڑے پہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پہ پوری کائنات کی جتنی جو کچھ بھی ہو سکے رکھ دیا جائے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا یہ جھک جائے گا، یعنی اس کا مرتبہ بڑا ہوگا۔ اس لیے جو بھی ہم نیکی کریں اللہ کے لیے کریں، یہ پہلی بات تھی، یہ پہلا اعلان تھا جو قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اپنی نیکیوں کا وزن کرایا جائے۔ دوسرا اعلان انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر صحیح عمل کرنے والا بنائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔